لیکن تھوڑی سی یہاں پہ آپ لوگوں کو چند الفاظ سے سمجھاؤں گا. تو میرے تقریر کی دو حصے ہیں. ایک ہے قرآن کی فضیلت اور دوسرا ہم اللہ سے کیسے ملیں گے, اللہ کے ساتھ تعلق کیسے پیدا کریں گے اور ہم خود کیسے غیرتی بنیں گے. تو دو حصوں پر ہے میرا تقریر. اے بھائیو, اس سے پہلے مجھے شاعری آتا بھی نہیں, لیکن پھر بھی میں نے لکھا ہے کہ ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ. ہر رنگ میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ. دنیا میں بیٹھے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. گرتے ہوئے سجدوں میں ہم اپنے حسرتوں کی خاطر, گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کی خاطر عشق خدا میں گرے ہوتے ہوئے کوئی حسرت باقی نہیں. نماز جب قضا ہو تب ادا ہو, نماز جب قضا ہو تب ادا ہو, نگاہیں جب قضا ہو تب ادا ہو. مقرر وقت ہوتا ہے عشق کی, مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا, مقرر وقت ہوتا ہے محبت کی نمازوں کا. ادا جن کی نکل جائے قضا بھی ٹوٹ جاتی ہے. ایسا بھی قرآن کی حقانیت کے بارے میں پہلے میں ترجمہ کر رہا ہوں. خالی ایک بار آپ لوگ ترجمہ دیکھ لو. علم بیس تھوڑی سی اس میں کر رہا ہوں, آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے. پھر میں چند واقعات کی طرف جا رہا ہوں. الف لام میم, الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ چیلنج دے رہا ہے, مقابلہ کر رہا ہے, مقابلہ کر رہا ہے. مقابلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے الف لام میم لایا. الف لام میم اس کا معنی سوائے اللہ کی کسی کو پتہ نہیں, لیکن اہل تصوف والوں نے اس کی تعمیل کی. الف معنی اول, لام معنی لازم, میم معنی مومن. اول لازم مومن پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں. یا الف معنی اللہ, لام معنی جبرائیل, میم معنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الف معنی اللہ, لام معنی جبرائیل, میم معنی محمد. اللہ کی طرف سے بواسطہ جبرائیل محمد مصطفیٰ پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ کتاب ہے جو اللہ اس کا اپنا صفت بیان فرماتا ہے. ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں.
کتاب کا کام کیا ہے؟ کیا کام اس کے لیے ہے؟ دم درد کے لیے ہے، تلاوت کے لیے ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ آپ کو میرا دیدار نصیب کرے گا۔ میرے دیدار کا دروازہ یہ کھول دے گا، محمد مصطفیٰ کی سفارش کا دروازہ کھول دے گا۔ آپ کو لے کے آ جائے گا۔ یہاں پہ ایک سوال ہے، اللہ نے وہاں پہ فرمایا ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدی ہے۔ یہاں پہ فرمایا ہدی للمتقین۔ سمجھ میں آواز گڑبڑ ہے میری کیونکہ بیمار ہوں، یقین مانو۔ بلوچستان گیا تھا، تقریباً بلوچستان کا دورہ کر کے سارا سینہ جام ہے، لیکن پھر بھی میرے جو ہے مولانا خیر محمد صاحب میرے سر کا تاج ہے، اور ان کی کمیٹی میں نہیں ناراض نہیں کرنا چاہتا، یقین مانو میں نے تفسیر کا دورہ نہیں چھوڑ دیا، ایک دن میں نے چھٹی کیا آپ لوگوں کے لیے۔ ایسا کیوں؟ وہاں پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہدی للمتقین، یہاں پہ فرمایا ہدی للمتقین، وہاں پہ اللہ نے فرمایا ہدی للناس، یہ سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے مخصوص کر دیا کہ یہاں پہ خالی مومن کے لیے اگر ہے ہدایت کا ذریعہ ہے، کیوں؟ فرق کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آیا؟ تقریر نہیں ہو بھائیوں، میں تقریر کے لیے نہیں آؤں، واللہ مجھے تقریر نہیں آتا۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کا کس طریقے سے ہم اپنا زندگی گزارے۔ وہاں پہ قرآن میں فرمایا ہے ہدی للناس، سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے مخصوص کیا کہ ہدی للمتقین۔ سوال سمجھنا سر کو ہلایا صحیح۔ اے بھائیو، ایک گروپ ہے، میں نے حکومت کو درخواست دی کہ میرے لیے بجلی منظور کرو، بجلی منظور کرو۔ حکومت نے منظور کی، بجلی سارے گروپ کے لیے منظور کیا، اس میں 500 گھرانے ہیں، سب کے لیے منظور کیا، لیکن فائدہ اس کو ملے گا جس نے کنڈا لگایا، جس نے میٹر لگایا۔ تو یہ ہدی للناس ہے، لیکن اللہ نے یہ مخصوص کیا کہ یہ قرآن اس کو فائدہ پہنچائے گا جو اس کا عاشق بن جائے گا۔ ابھی جواب بھی سمجھ میں سوال بھی سمجھ میں صحیح۔ اب ہدی للمتقین، متقین کون ہے؟ الذین، یہ وہی لوگ ہیں یؤمنون بالغیب۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ غیب سے ایمان، نہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ یؤمنون بالغیب، انسان کی تین کیٹیگری ہے۔ اللہ فرماتا ہے دو چیزوں کی طرف اشارہ ہے، یؤمنون بالغیب، پہلے اپنے سن کو صاف کر، کیا کر؟ سن کو صاف کر۔ آپ کی ایمان کی اشد ضرورت ہے، جب تک آپ کی سن صاف نہ ہو آپ کی عبادت اللہ کو قبول نہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یؤمنون بالغیب۔ اس سینے کی صاف کرنے کے لیے محمد مصطفیٰ نے 40 سال گزارے ہیں بھائیوں۔ کتنے 40 سال گزاری ہے۔ محمد مصطفیٰ کی دل 3 دفعہ اللہ کے فرشتوں نے نکالا، اس کو کھاتا اور اس دل کو آب رحمت سے صاف کیا۔ سوال معلوم ہو رہا ہے، اے اللہ میرے محمد اصل سے صاف
یہ ملتا ہے کہ جب آپ کی پشتم قوی ہو، انجن قوی ہو، تو آپ کی دوڑ پر آگے ہوگا، تو آپ کا دوڑ ایک ایسے اللہ کی دیدار کے لیے ایسا بھاگو گے کہ جبرائیل بھی پیچھے رہ جائے گا۔ اس وجہ سے اللہ نے فرمایا متقین کی 3 صفات ہے۔ پہلا صفت یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب، دوسرا یہ ہے وَيُقِمُونَ الصَّلَاةَ، ہم تو اس کا معنی کرتے ہیں کہ نماز قائم کرتے ہیں، وَيُقِمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ کی جتنے عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی ساری عبادت کو بجا لاتا ہے۔ اب کس طرف آ رہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم اس کا معنی یہ کرتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو میں نے رزق دیا ہے، يُنْفِقُونَ آپ خرچ کرتے ہو، نہیں، اس کا معنی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، میں نے آنکھ دی ہے، میں نے عقل دیا ہے، میں نے زبان دیا ہے، میں نے کان دیا ہے، میں نے ہاتھ دیے ہیں، میں نے پاؤں دیے ہیں، میں نے آپ کو جوانی دی ہے، میں نے اولاد دی ہے، میں نے آپ کو جو ہے صحت دیا ہے، یہ سارا اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبت میں گزارو، صبر کرو۔ پھر اب اللہ چیلنج دے رہا ہے، کیا فرما رہا ہے کہ جب یہ 3 دن کام ہو جائے، سنت بھی حساب ہو، عبادت بھی ہو گیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جب آپ نے سارے خرچ کیے، اب واپس آ جاؤ الف لام میم کی طرف۔ الف لام میم، اللہ فرماتا ہے کہ پھر آپ کا مقابلہ میں کروں گا۔ آپ کا مقابلہ علم طور پر بھی کروں گا اور عملی طور پر بھی کروں گا۔ علم طور پر کیسے کروں گا؟ الف لام میم، سارے عرب اکٹھے ہو جائے، اس الف لام میم کا معنی نہیں بتائے گا، وہ محمدہ میدان میں کھیلو۔ عملی طور پر اللہ کیسے آپ کا مقابلہ کرے گا کفار کے ساتھ؟ بدر کے میدان میں سخت گرمی ہے، رسول پاک گرمی میں بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے کہ اللہ یہ چند صحابہ کرام ہیں، اگر یہ دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ریت اٹھا رہے ہیں اور کفار کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ الف لام میم، اللہ فرماتا ہے کہ عملی طور پر بھی آپ کا سپورٹ کروں گا۔ وہ محمد وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ محمد یہ ریت آپ جو ریت سے کفار کو مارتے ہو، یہ آپ نہیں مارتے ہو، یہ مرنے والا میں ہوں۔ کیا ہو؟ بس علم بحث تک اس وقت تک بس ہو گیا، صحیح نراست نہیں ہو گئی۔ اب آتے ہیں ہم کہ یہ قرآن ہے، اس کی 2 واقعات 2 مثالیں بیان کروں، بس اس پر بس کروں۔ یہ قرآن ہے، اس قرآن سے پانی حیا کر رہا ہے۔ ہمارے نادر بائی پاس پر ماجد کیمپ ہے، افغان ماجد کیمپ ہے، وہاں سے 2 جوان گئے، وہ 2 جوان گدانے میں چلے گئے، وہاں سے غرق ہو گئے۔ جب غرق ہو گئے دونوں جوان تھے، ابھی مجھے آ چکے تھے، وہ پسنوں نے بہت کوشش کی لیکن وہ بچے نہیں ملے۔ ایک دن، دوسرے دن، تیسرے دن جب نہیں ملے تو کیا ہوا؟ ایسا کیوں؟ ان کے ماؤں نے اور بہنوں نے چیخے مار کر کے کہ ہم جاتے ہیں اور اپنے اس جگہ میں دیکھتے ہیں
کہ ہمارے بچے ہم سے کیسے جدا ہو جائے. وہ جگہ دیکھ رہے ہیں. اس بچے کو تھوڑا سا اگر سانپ کو ڈس کر دیا سب کے تو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے آواز کچھ گڑبڑ ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے آ رہا ہے. ایسا ایسا کرو خوش ہو. واہ جو چکو ہے استاد یہ صحیح ہے. کراچی میں کوئی مولوی آپ کہہ رہا تھا درس دے رہا تھا تقریر کر رہا تھا تو آنکھیں بند کیا تو ایسے نور جیسے ایسے ہاتھ گرو ایسے ایک دو گھنٹے گزارے سب چلے گئے کوئی بھی نہیں رہا. آخر میں جب آنکھیں کھولی کہ دو بندے بھی ملے. کیا؟ دو بندے بھی ملے. تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے بھی خوش رکھے اللہ ان دو بندوں کو بھی خوش رکھے. کیا کی تقریر کی لیے وہ ایک جوان آواز ہے مولوی صاحب خدا کی قسم آپ کی تقریر کے لیے نہیں بیٹھا ہوا ہوں. اصل میں یہ کنات جو ہے یہ کنات ہے. یہ کنات کے لیے بیٹھا ہوں کہ جنت کی منہ بند ہو جائے. صحیح؟ تو آپ لوگوں کو بھی میں نے بٹایا کیونکہ آپ ایک دستار بندی ہے. صحیح ہے؟ آپ لوگ بات نہیں سکتے جتنا بھی چیخے مارے. ایسا کیوں آتا ہوں اس بنا پر کہ ایسا کیوں وہی تو جوان میں رو رہے ہیں ماں نے بس کچھ بن کر کے نہیں کی گیا. وہاں چھٹے جوان ماں بہنیں سب رو رہے ہیں اپنے جوانی کی یاد میں. جب اس کھدانی کی کنارے پر سب اتر گئے ایک جوان کی ماں نے قرآن اٹھا کر کے لے کے آیا اور قرآن ان کے سامنے رکھا پانی کے سامنے رکھا اور پانی کو کہا اے سمندر آپ کو اس پانی کا قسم دے رہی ہو کہ میں اپنے بچے کی دیدار مجھے کراؤں. ایک بار میرا امانت بھیج دو میرا امانت بھیج دو تاکہ میں اپنے بچے کا دیدار کروں. وہ لوگ قسم اٹھا رہے ہیں کہ 5 منٹ میں گزرے تھے کس گھٹانے کی سمندر میں دونوں جوانوں کو کنارے پر پھینک دیا. چھوٹا بچہ مسلمان ہے ایک ہندو لڑکی کے ساتھ دوستی ہے دونوں کلاس فیلو ہے اسکول میں آتے جاتے ہیں لیکن جب عصر کا ٹائم آتا ہے کھیلتے ہیں آپس میں کھیلتے ہیں فٹ بال کھیلتے ہیں لیکن اچانک وہ چھوٹا بچہ اس بچے کو اپنے دوست کو کہتی ہے اے میرے دوست میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ قرآن سیکھنے کے لیے جا رہا ہوں. اے میرا کھیل اپنے ادھورا چھوڑ دیا کیوں ایسا کرتے ہو؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن لیکن آخر میں بچے نے کہا کہ ذرا قرآن مجھے بھی تو دکھاؤ. جب قرآن دیکھا تو اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بچے نے لڑکی کو کہا کہ اپنے ابو کو کہہ دو کہ قرآن ہدیہ کرو کہ میں اس کو رات میں اپنا دوست بنا دو. رات میں دوست بنایا لڑکی جوان ہو گئی. ماں باپ نے کہا شادی کرنا چاہتے ہیں. بچے نے کہا اپنے ابو 1 سال دے دو. اس کا ٹارگٹ خواب نہیں تھا دنیا کی حسرتیں نہیں تھی. ان کا ٹارگٹ قرآن کو اپنے سینے میں جم کرنا. لیکن 6 مہینے کے 7 مہینے کے اندر بخار آ گیا. بخار نے کارگر ہوا اور اس بچے پہ ایسا اثر کیا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ہندو نے سارے جوانوں نے اس کی ڈیڈ باڈی کو اس مبارک جسم کو چارپائی پہ اٹھایا
اور زیادہ لکڑیاں رکھی، لکڑی کے اوپر اس بچے کو رکھا اور بچے پر کپڑا ڈالا، آگ لگا دیا، ساری لکڑیاں ختم ہو گئی، بچے کی ایک کپڑے کو تھوڑا سا ایک دھاگا بھی نہیں چلا، دھاگا بھی نہیں چلا۔ پھر یہ لوگ شرمندہ ہو گئے، اور لکڑیاں لائی، ڈیزل ڈالا، پیٹرول ڈالا، آئل ڈالا، مٹی کا تیل ڈالا، پھر آگ لگا دیا۔ آگ لگانے کے بعد یہی جوان بچی، خدا کی قسم اس کے ایک بال بھی جو ہے کالا نہیں ہوا۔ سارے لکڑیاں جل گئی۔ جب لکڑیاں جل گئی تو کیا ہوا بھائیو؟ بھائی نے کہا، لڑکی کی چچا زاد بھائی نے کہا، پھوپھی زاد بھائی نے کہا کہ یہ لڑکی ہر رات اکیلے بیٹھ جاتی تھی اس کمرے میں، دروازہ بند کرتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے کوئی کیمیکل وغیرہ اپنے آپ پر ڈالا ہو تاکہ آپ مجھے کچھ نہ کہہ دے۔ جب دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے ساتھ ساتھ کیا دیکھ رہی ہے؟ الماری کھولا، الماری میں اس بچے کے کپڑوں کے بیچ میں قرآن نکلا۔ جب قرآن کھولا تو اس میں ایک کاغذ تھا، یہ کاغذ اس بچے نے اپنے خون سے خود نکالا تھا، اپنے خون سے لکھا تھا، اور کیا لکھا تھا؟ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، اے میرے پیارے اللہ، میرے دل حسرت یہ تھی کہ میں قرآن حفظ کر کے آپ کی دیدار کے لیے آ جاؤں، لیکن آپ نے جلد بلایا، میں نے 17 سپارے حفظ کیے، 13 رہ چکے ہیں، آ رہی ہوں۔ بھائی نے جب یہ کاغذ دیکھا، وہاں جتنے ہندو تھے سب نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، بنگلے تو بنا سکتے ہو، گھر تو بنا سکتے ہو، بچوں کو پال سکتے ہو، لیکن خدا را ایک گھر تک محدود نہیں رہو، ایک مدرسے تک محدود نہیں رہو، ایک مسجد تک محدود نہیں رہو، ایک بلخانہ تک محدود نہیں رہو، ایک خانقاہ تک محدود نہیں رہو۔ آپ کو اللہ نے محمد امت بنا دیا ہے، صلاحیت زیادہ ہے، بروئی کام لاؤ، آپ کے لیے امت پیاسا ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہو کہ ہر یونیورسٹی سے ایک پروفیسر کے ہزاروں ملین ہمارے جوان بچوں کی سازنا کرتے ہوئے آ رہی ہے۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ اے امت کب جاب ہو گئے؟ تو کسی میں نے کی خالی دو مثالیں پیش کراؤں گا، اس پر قرآن کا مقبس ہوگا۔ بھائیو، ایک لڑکی لڑکا ہے، جوان ہو رہا، لالا ہے، یقین ہے، اکلوتا ہے، بہن نہیں، بھائی نہیں، خالی اکلوتا ہے، اکلوتا ہے۔ ماں کی سامنے بیٹھ گیا، امی جی اگر میں 20 سال کا ہو جاؤں تو جوان ہو جاؤں گا، مجھے کیا تحفہ دو گے؟ مجھے کیا تحفہ دو گے؟ امی سوچنے لگی، امی نے کہا اے بیٹا، خدا کی قسم میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گی کہ کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ بیٹا خوش ہے، خوشی کا اظہار کر رہا ہے، 3 دن 20 سال کو رہ چکے ہیں کہ اس بیٹے کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ جب ہارٹ اٹیک ہو گیا، ماں نے اسپیٹل لے کے گیا، اسپیٹل میں جب سٹرکچر پر ڈالا، سٹرکچر پر ڈالتی ہی جب اس کی ECG ہو گیا، ساری معائنات ہو گئی، ڈاکٹر نے ماں کو بلایا، پیاری ماں کو بلایا، امی جی ادھر آ جاؤ۔ بیٹی کی آنکھیں بھی اپنے ماں پر ہے، مرکوز ہے کہ میرے ماں کو ڈاکٹر کیا جواب دے رہا ہے۔
ماں کو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیٹا ختم ہو چکا ہے، اس کو واپس گھر لے کے چلو۔ 2 منٹ کا، 5 منٹ کا یا 10 منٹ کا مہمان ہے، ماں ہے، ان کے آنکھوں سے منہ کے آنسو نکل گئے، ہسپٹل سے باہر نکلی۔ جب باہر نکلی تو آواز دی، ایسا کہ خدا کا واسطہ دے رہا ہوں کہ اپنے ماں اور اپنے باپ کی بدعا سے دور ہو جاؤ۔ میں قسم اٹھا کر کے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ 1000 حج کرے، 1,00,000 عمرے کرے اور دن میں 1,00,000 نفل پڑھے، واللہ العظیم جب تک ماں آنکھیں اوپر نہ اٹھائے اور آپ کو نہ بخش دے، آپ کی بخشش ہونا ممکن ہے۔ بے شک ماں نے آنکھیں اٹھائی، اے میرے پیارے اللہ، میرے بچے نے مجھ سے تحفہ مانگا ہے، ابھی تحفہ بھی نہیں دیا ہوں، 20 سال بھی پورا ہو چکے ہیں، اے اللہ میں تحفے میں اپنا دل دے دیتے ہیں، دل دے دیتے ہیں۔ اے اللہ قبول فرما، میرے سوال اپنے بیٹے کے حق میں قبول فرما۔ اندر آئی، بیٹے میں حرکت آ گیا، حرکت آنے کے ساتھ 10 منٹ بھی گزرے تھے، آدھے گھنٹے میں بیٹا ٹھیک ہو کر کے ماں نے ہاتھ سے پکڑ کر کے گھر لے کے گیا۔ سبحان اللہ، سبحان گھر تو لے کے گیا۔ رات کو ماں نے کھانا کھلایا بیٹے کو، خود بھی کھائی، دن سو گئے۔ صبح جب اٹھے تو بیٹا اٹھا، امی کو کہا امی اٹھو، امی اٹھو، امی اٹھو، امی اس دنیا سے رخصت ہو چکی۔ ماں کو دفنایا، ماں کو دفنایا، اور دفنانے کے ساتھ ساتھ جب گھر آیا تو بیٹے نے چارپائی پر بیٹا کہ پیچھے دیکھا کہ ماں نے ایک لفظ لکھا ہے، ایک لائن لکھا ہے، کچھ الفاظ لکھی ہے۔ بیٹے نے جب دیکھا کہ ماں نے لکھا ہے اس دروازے پر، اس دیوار پر لکھا ہے، اے بیٹا آپ نے مجھ سے تحفہ مانگا تھا، میں نے تحفے میں اپنا دل دے دیا ہے، اے بیٹا خدا کا واسطہ لے لو، میرے اس تحفے کا لحاظ کرنا۔ اے بھائیو، اے بھائیو، اللہ پیارا ہے، اللہ محبتی ہے، اللہ نے آپ کو تحفے میں قرآن دیا ہے، اس قرآن کا لحاظ کرو۔ افسوس آپ پر، افسوس اس پیر پر، افسوس اس سفید پگڑی پر کہ محمد مصطفیٰ نے میرے سر پر رکھا ہے، لیکن میں نے آپ کو قرآن سے آشنا نہیں کیا ہے۔ خالی ہم تلاوت تک محدود ہے، یا چند سورت کو یاد کر یہاں تک محدود ہے، آگے قرآن کا حق آپ نے کب ادا کیا، میں نے کب ادا کیا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، بس قرآن کا ٹاپک بس گلاس دے رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، تک تو نہیں گئے، تک تو نہیں گئے، ناراض تو نہیں ہو جاتے۔ یقین مانو کہ مولانا خیر محمد سے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ 1 روپے بھی نہیں لوں گا، اور قائد اعظم کو میں نے 2 طلاق بھی دی ہے۔ یاسین میں جب آتا ہوں پھر پر میرا سن کا
گاجی گوٹو انگور جاؤ سبیدور پلانا 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 سارے علماء ابھی مجھ سے تنگ ہے. وہ کہتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں کہ یار پولیس آورا تو تمہیں کیا پڑھتے ہیں؟ پولیس کہتے ہیں کہ مٹائی دے دو اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ پیٹرول کے پیسے دے دو. میرا بھی پوری نہ کیا ہے 20,000 دے رہے تھے ورنہ میں نے اپنے جیب سے اور روپیہ دیے. میں نے کہا کہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ نے اللہ کے احکام بیان کرنے کے لیے مجھے موقع دی. بلوچستان کیا ہوں 30 گھنٹے میں نے آنے جانے کا میں نے سفر کیا, آرام نہیں کیا. 1 گھنٹے کے لیے کیا, 1 گھنٹے کا میں نے درس دے دیا. 18,000 روپے میرے خرچ ہو گئے, لیکن یہ 18 سے زیادہ ہوگا. لیکن آپ یقین مانو کہ وہ تقریب 35 گھنٹے یا 36 گھنٹے ہم نے آرام نہیں کیا 1 گھنٹے کے لیے. کیوں؟ کہ میرے محمد مصطفیٰ ایسا نہ ہو کہ مدینے میں ناراض ہو جائے کہ میرے احکام آپ نے کیوں نہیں پہنچائے. ایسا گلاس دے دو, یہ مثال دے رہا ہوں اسے سے میں بس کروں. بھائی یہ گلاس ہے, یہ گلاس ہے. اس گلاس میں دودھ والا آیا, دودھ والے نے کہا, میں نے کہا کہ اس میں دودھ ڈالو. آپ کی زنانے, آپ کی ماں بہن, آپ کی بیوی جب تک گلاس پاک نہ ہو, جب تک گلاس پاک نہ ہو, کیا دودھ ڈالتے ہو؟ نہیں 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 ڈالو گے. نہیں, پہلے گلاس پاک ہوگا پھر اس میں دودھ ڈالو گے. صحیح صحیح ہے, صحیح. اب یہ گلاس میں نے دودھ سے بھروایا. آپ کا نام کیا؟ اس مولانا حمید اللہ کو میں نے دے دیا کہ اے مولانا حمید اللہ, یہ گلاس, یہ دودھ, اس کا لحاظ کرنا, حفاظت کرنا, میں آ رہا. صحیح ہے, صحیح یہاں تک سمجھ میں آ گیا, آ گیا. گلاس پاک ہونا, دودھ ڈالنا, پھر میں نے اس کو دے دیا کہ اس کا حفاظت کرنا. بھائیو یہ حمید اللہ, میں تو خود بول رہا ہوں, میرے طرف تو دیکھو, کھڑے ہو جاؤ. درد استاد درد کم آ گیا. اے بھائیو, یہ حمید اللہ, یہ گلاس دودھ سے بھرا ہوا میں نے دیا. یہ لحاظ حفاظت کرے گا دودھ کا, دودھ کا حفاظت کرے گا, لیکن دودھ کے ساتھ یہ گلاس کا حفاظت کرے گا یا نہیں؟ کرے گا, کرے گا. اے بھائیو, دودھ قرآن ہے, دودھ قرآن ہے. گلاس آپ بن جاؤ, گلاس آپ بن جاؤ. اللہ اس کو گلاس بناتا ہے. ثم أورثنا الذين أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. اللہ فرماتا ہے کہ جس سے میں قرآن کی یارانہ کرتا ہوں, قرآن کی حفاظت کرواتا ہوں, قرآن کی خدمت لیتا ہوں, تو یہ یاد رکھو یہ انسان گناہ سے پاک ہوگا. اللہ کے ہاں پاک ہوگا, پاک ہوگا. دودھ کیا ہے؟ دودھ کیا ہے؟ قرآن. دودھ قرآن ہے, اور قرآن کی حفاظت اللہ نے خود فرمایا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. جب اللہ نے ذمہ اٹھایا کہ دودھ کی حفاظت میں کر رہا ہوں, تو دودھ کی حفاظت کے ساتھ آپ کا حفاظت بھی کرے گا. اس وقت کرے گا کہ تم قرآن کی غلام بن جائے. سبحان اللہ. بس اس پر بس کرو. ماشاءاللہ. اب آتے ہیں
کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق کیسے پیدا کریں. صحیح. اللہ کے ساتھ تعلق کیسے پیدا کریں؟ اللہ کے ساتھ تعلق قرآن میں اللہ نے شرائط رکھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایک سوال ہے میرا سوال ہے کہ اس سال میں دیوبند کی تقریباً پشاور، بلوچستان، سندھ اور پنجاب میں 60,000 علماء فارغ ہو گئے. کتنے؟ 60,000. وفاق المدارس سے. صحیح ہے. ایک سال میں، 2 سال میں، 3 سال میں، 4 سال میں، 5 سال میں، 10 سال میں 5 لاکھ علماء معاشرے کو اس پلیٹ فارم کو، اس میدان کو کھیلنے کے لیے وفاق المدارس ہمارے استاد نے علماء دیے. اور ہمارے مولانا نصر رحمان صاحب رائل کا جو ہے، جو بزرگ اس وقت بزرگ اللہ کا ولی، جو پیر بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، شیخ التفسیر بھی ہے، اور خان محمد صاحب کا خلیفہ بھی ہے. تقریباً 1 سال میں ہزاروں جماعتیں نہیں نکلے ہیں، 1 لاکھ جماعتیں نکل رہے ہیں، ہے یا نہیں؟ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنے علماء، اتنی جماعتیں، یہ معاشرہ رنگدار کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ معاشرہ حضور کے عشق میں کیوں رنگدار نہیں ہو رہا ہے؟ ہماری ادب کا، حیا کی شادر کیوں نیچے زمین پر ہمارے ماں، بہنیں، بیٹیاں کیوں ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہے؟ ہمارے بچے کی جو چادری تھی، وہ چادری سے ہم اس کو پہچان نہیں سکتے تھے. اگر رمضان میں میری بیوی، میرے جوان بہن، میرے ماں جب اس کو شرعی عذر ہوتا تھا، 4-5 روزے وہ شرعی طور پر کھاتی تھی، خدا کی قسم حیا کی وجہ سے مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میری گھر والی کہ شرعی عذر کب شروع ہو چکا اور کب ختم ہو چکا ہے. اب وہ حیا کیوں ختم ہوا؟ علم کے لحاظ سے، دعوت کے لحاظ سے ہم ساری دنیا تک پہنچ گئے، لیکن شراب زیادہ، چوری زیادہ، ڈاکہ زیادہ، حیا ختم، صلح رحمی ختم. کیوں؟ اس کا جواب یہ ہے، میں جواب دے رہا ہوں کہ ہم نے محمد مصطفیٰ کی صورت اپنایا ہے، سیرت سے بگانے ہے. اگر آپ کہتے ہو، میں آپ کو چیلنج نہیں دے رہا ہوں، میں آپ لوگوں کو امتحان میں نہیں ڈالتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کی 2 پہلو ہیں، ایک ہے صورت، ایک ہے سیرت. حضور کا صورت، یہ نماز ایسا پڑھتا تھا، روزہ طواف ایسا کرتا تھا، مسجد میں دائیں ہاتھ دائیں پاؤں سے، واش روم میں بائیں پاؤں سے. یہ سنت ہے رسول پاک کا. رسول پاک کا سیرت کیا ہے؟ آپ پیغمبر کے ماننے والے ہو، آپ حضور کے ماننے والے ہو، آپ کے بال سفید ہو چکے ہیں. اگر آپ کہتے ہو کہ یہ سوال میرے سمجھ میں گیا کہ سیرت، دوسرے الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ حضور کی جس طرح سے گاڑی کی ایک باڈی ہے اور ایک گاڑی کی انجن ہے، گاڑی کی باڈی کیا ہے، گاڑی کی انجن کیا ہے. میرے محمد کی باڈی صورت ہے اور حضور کی انجن کیا ہے. ناراض تو نہیں ہو؟ ناراض تو نہیں ہو؟
يعلمهم الكتاب ويزكيهم. تیرے محمد کا، تیرے پیغمبر کا، تیرے سربراہ کا دو کام ہے. ایک کام يعلمهم الكتاب، قرآن کو سمجھانا پڑھانا نہیں، اور دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کی سینے کو پاک کرنے کی کوشش کریں. اب ہم آتے ہیں کہ ہمارے سینے کیسے پاک ہوں گے. سینے پاک کرنے کے لیے خالی 5 منٹ دے دو بس. میں خود پریشان ہوں اپنے تقریر سے. میں خالی اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پٹھان میں جو ہے، پٹھان میں یہ قاری صاحب لوگ خیر محمد لوگ آتے دوسری قسم کا جو ہے پڑھا رہے ہیں سبق. الف با تا سا جیم ایسا پڑھا. لیکن ہم کیا پڑھتے تھے پہلے؟ الف پٹھانوں والا، بے تے سے جم ایسا پڑھتے تھے. صحیح ہے. ایک بچہ تھا، اس بچے کے دادا کا نام جم تھا. کیا تھا؟ جم. کیا تھا؟ جم. جم تھا. تو استاد نے اس کو کہا بے یہاں بے، یہاں تے یہاں تے، یہاں سے یہاں سے. جب استاد نے کہا کہ جم، یہاں جم نہیں لانا، پھر اس کو کہا کہ جم، یہ نہیں جم نہیں، جم کیوں کہہ رہے ہو؟ لانا خدا کا واسطہ، تھوڑا سا ابھی جم سے نکلو، للا سے نکلو. یہ سوچو کہ ہماری زندگی میں سکون کیوں نہیں. آئیے کہ ہم محمد مصطفیٰ کی شریعت اپنائیں. پھر چیلنج کراؤ کہ آپ بیٹھے بیٹھے آپ کی فضل، آپ کی جو ہے قوت رحمانی اتنا ہوگا کہ سارے نواب شاہ میں آپ کی جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے سارے نواب شاہ کو اللہ ہدایت دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. محمد چشتی وہ اللہ کا ولی ہے، لیکن جب بھی کہیں بھی جا رہا ہے وہاں ہندو اس کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے. کیوں نہیں دیکھ رہے ہو؟ یہ جب دیکھ لو تو میرے دل آواز دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایسا کیوں؟ یہ سارے مسائل میں نے تھوڑا سا علم اور واقعات آپ ان کے سامنے پیش کیے. آخری بات یہ ہے کہ ہم یہ پیور سے یقین مانو مجھے بھی چھوڑتا، واللہ چھوڑتا. کیا تھا؟ یہ پیور سے. اور ہمارے پیر یا ناخوان یہ ہجڑوں کی طرح کیا کرتے ہیں؟ اس میں پیسے ڈالتے ہیں. خدا ہے، خدا ہے. پیسے اٹھا کر کے جس طرح سے ہجڑے پہ ڈالتے ہیں. خدا وہ پیر میں نہیں مانتا ہوں جو نصرانی کے لیے ہاتھ ملائے. وہ پیر نہیں مانتا ہوں جس کا محبت قائد اعظم کے ساتھ ہو. وہ قائد اعظم نہیں جو کراچی میں ہے. یہ لوگ ایسا نہ کہ بیٹے گلے میں سے پکڑے ہو اب پولیس لائے. میں وہ پیر نہیں مانتا جو وہ جیب پر رہے کہ یہ میرا منگر ہے، یہ میرا پلانا ہے، یہ میرا پلانا ہے. جب کچکول آ گیا تو آپ کی محبت اللہ سے کھٹ گیا. آپ کی آنکھوں کی نظر اس وڈیرے کی جیب پر، اس تاجر کی جیب پر، اس صاحب منصب کی جیب پر ہوگا. اللہ والے وہ ہوتے ہیں جب اس کو پیسے دکھائے تو وہ دوسری طرف کرے تو سمجھو کہ میں اس کے جدوں کو سیدھا کروں. سبحان اللہ. ایسا کیوں؟ بات آخری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو کمی ہے اللہ والوں سے ہمارا جوڑ نہیں ہے. صحیح. جوڑ نہیں. کتا ہے، کتا ہے
5 منٹ اس نے اللہ والوں کے ساتھ گزاری. اللہ نے اس کو کیا مقام دیا ذرا قرآن تو دیکھ. اس کو اللہ نے خبیث النسل تھا کتا اس پر ہاتھ لگانا مسجد میں ذکر کرنا بے حیائی تھی. لیکن ایسا کیوں وہی کتا جو اللہ والوں کے ساتھ گزاری اللہ اس کا مقدس کتاب قرآن میں ذکر فرما رہا ہے. کلب باسط ذراعیہ بالوسیل. ایسا کیوں ابراہیم خلیل اللہ ہے اللہ سے ایک سوال کرائے ربی حبل حکمن وعلحجن بسوالہم. اے اللہ آپ نے خلیل اللہ کا خطاب دیا ہے مجھے دوست بنایا ہے لیکن میرا ایک سوال مانو کہ نیک لوگوں کی مجلس نصیب ہے. یا یوسف سورۃ یوسف میں دیکھو سورۃ یوسف میں یوسف وہ یوسف ہے جو ہزاروں لڑکیاں اس کو دیکھ کر کے بے ہوش ہوتے تھے اس کے لیے رونے لگ جاتے تھے. لیکن وہ یوسف اللہ سے ایک سوال کر رہا ہے یا اللہ توفنی مسلما. اے اللہ اگر موت دیتے ہو تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دو. دوسرا سوال یہ ہے وہ الحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے نیک مجلس صحیح ماشاءاللہ. موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا کہ اے اللہ مجھ سے